اس آیت کے اندر یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے ہر قوم کو، ہر گروہ کو، ہر طبقے کو اس کے لیڈر، اس کے امام کے ساتھ۔ تو جس طرح فرعون کے چاہنے والے، اس کو ماننے والے فرعون کے پیچھے ہوں گے قیامت کے دن، تو دنیا میں دیکھ لیجئے اگر آپ کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، آپ نے اگر کسی کو لیڈر یا امام بنایا ہوا ہے تو آپ اس کے اعمال کو دیکھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن آپ اس لیڈر کے پیچھے کھڑا ہونا منظور کرتے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، دین کی ترویج کرنے والے نیک اور صالح لوگوں کے گروپ میں کل بروز قیامت کے دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو دنیا میں آپ نے کس کو اپنا امام بنایا، کس کو اپنا لیڈر بنایا، ایک لمحے تصور کر لیجئے کہ کیا آپ اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ ہم جو یزید کی حمایتی ہیں اور یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے دلائل دینے کے بعد ہم آخری ان سے ایک حتمی بات یہی کہتے ہیں کہ اللہ تو کل قیامت کے دن یہ کہتا ہے کہ ہم ہر طبقے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ فرعون بھی اپنے امام بن کر آئے گا اپنے متبعین کا۔ تو کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ کل بروز قیامت اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ ہم تو امام حسین کے ماننے والے رضی اللہ عنہ، ہم تو چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حشر جو کرے امام حسین کے غلاموں میں کرے، اور تم یزید کے حوالے سے اس کی حمایت کرتے ہو۔ تو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ کل تم محشر کے میدان میں اس طرح آؤ کہ ہم تو امام حسین کے لشکر میں آ رہے ہیں اور تم یزید کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کس کو امام بنا رہا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ رفد کہتے ہیں من لسانی يفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود کا آج سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اور ہم نے اپنے درس کا آغاز آیت نمبر 96 سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان پچھلے 6 رکوعوں کے اندر 6 انبیاء علیہم السلام کے ذکر کو بیان کرتا ہے، اور آخر میں جہاں انباء الرسل کی بات ہے، جہاں نبیوں کے قصے اور انباء الرسل کو اللہ نے بیان کیا ہے، وہاں سب سے آخر میں 7ویں نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ذکر چونکہ اس سے پہلے کافی تفصیل کے ساتھ 9ویں پارے میں آ چکا ہے، تو یہاں بہت اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو بیان کیا۔ اور اس صورت کے اندر جس طرح میں نے کہا تھا سورہ یونس میں جو اس سے پہلے تھی، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قدر کچھ زیادہ تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کم تھا۔ یہاں پر جناب نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ ہود میں 2 رکوع پورے مشتمل ہیں، ان کی تبلیغ کے حوالے سے، ان کے کشتی بنانے کے حوالے سے، ان کے طوفان کے حوالے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تمام انباء اور رسل میں قدر کم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور روشن دلائل کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن اور واضح معجزے اللہ نے دیے تھے، ید بیضا کا معجزہ، عصا کا معجزہ، بہت سارے معجزات دیے تھے جس کی تفصیل مفسرین نے بیان کی ہے۔ اور پچھلے دروس میں جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک آیا تھا وہاں میں دی چکا ہوں۔ تو سلطان مبین سے وہ تمام معجزات مراد ہیں۔ الی فرعون و ملئہ، کس طرف بھیجا آپ کو؟ تو قرآن بیان کرتا ہے اس کی تفصیل میں کہ آپ کو فرعون اور اس کی قوم، اس کے سرداروں کی طرف اللہ نے بھیجا۔ فاتبعوا امر فرعون، لیکن جن کے مقدر میں شقاوت ہو، بدبختی ہو، فرعون کی قوم نے، اس کے سرداروں نے اتباع کی فرعون کی۔ وما امر فرعون برشید، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جو فرعون کا کام تھا، فرعون کا جو حکم تھا، برشید، وہ ہدایت والا نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، وہ خود صحیح نہیں تھا، تو اب سوچئے جو اس کو فالو کرنے والے وہ کہاں سے ہوں گے۔ کہا یقدم قومہ یوم القیامت
فأوردهم النار، قیامت کے دن جس وقت فرعون آئے گا میدان محشر میں، یقدم قومہ یوم القیامہ، یقدم کا معنی ہوتا ہے آگے ہونا، اس سے یہ بنتا قدم، ہم کی اپنا پاؤں آگے بڑھاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم نے ایک قدم رکھا پھر دوسرا قدم رکھا، تو قدم کا معنی ہوتا آگے۔ یقدم قومہ، جتنے اس کے فالوورز، جتنے اس کے پیروکار و متبعین دنیا میں تھے، فرعون کل قیامت کے دن بھی اس ساری قوم کے آگے کھڑا ہوگا، نافرمانوں کے آگے امام بن کر۔ فأوردهم النار، اور چلتا 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 سب کو دوزخ میں لا گرائے گا، جس طریقے سے اس نے سب کو لیڈ کیا تھا اور دریا کے اندر غرق کروا دیا، اس طریقے سے محشر کے دن بھی سب لوگ جو اس کے نافرمان اور متبعین تھے، اس کے اور اللہ کے نافرمان تھے، اس کے پیچھے پیچھے جہنم کے کنارے پر آئیں گے۔ اللہ کہتا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، ورد کہتے ہیں پانی کو تلاش کرنا، مورود جہاں پر پانی موجود ہو، جس کو اردو میں گھاٹ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیسی پانی پینے کی جگہ ہے، کیسا برا گھاٹ ہے جو کل قیامت کے دن فرعون اس طرف لے آئے گا، یعنی وہ قافلہ جو پیاسا ہو، وہ قافلہ جس کے پاس پانی نہ ہو اور وہ پانی کو ڈھونڈ رہا ہو، العطش العطش کر رہا ہو، اور آخر میں اسے پانی ملے تو پھر وہ پانی پیاس بجھانے والا نہ ہو، بلکہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہو اور جہنم کا عذاب ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اس آیت کے اندر یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے ہر قوم کو، ہر گروہ کو، ہر طبقے کو اس کے لیڈر، اس کے امام کے ساتھ۔ تو جس طرح فرعون کے چاہنے والے، اس کو ماننے والے فرعون کے پیچھے ہوں گے قیامت کے دن، تو دنیا میں دیکھ لیجئے اگر آپ کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، آپ نے اگر کسی کو لیڈر یا امام بنایا ہوا ہے تو آپ اس کے اعمال کو دیکھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن آپ اس لیڈر کے پیچھے کھڑا ہونا منظور کرتے ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، دین کی ترویج کرنے والے نیک اور صالح لوگوں کے گروپ میں کل بروز قیامت کے دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو دنیا میں آپ نے کس کو اپنا امام بنایا، کس کو اپنا لیڈر بنایا، ایک لمحے تصور کر لیجئے کہ کیا آپ اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ ہم جو یزید کے حمایتی ہیں اور یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے دلائل دینے کے بعد ہم آخری ان سے ایک حتمی بات یہی کہتے ہیں کہ اللہ تو کل قیامت کے دن یہ کہتا ہے کہ ہم ہر طبقے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، فرعون بھی اپنے امام بن کر آئے گا اپنے متبعین کا۔ تو کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ کل بروز قیامت اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ ہم تو امام حسین کے ماننے والے رضی اللہ عنہ، تو ہم تو چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حشر جو کرے امام حسین کے غلاموں میں کرے، اور تم یزید کے حوالے سے اس کی حمایت کرتے ہو۔ تو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ کل تم محشر کے میدان میں ایک اس طرح آؤ کہ ہم تو امام حسین کے لشکر میں آ رہے ہیں اور تم یزید کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کس کو امام بنا رہا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا کے اندر بھی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا کے اندر بھی جب تک دنیا رہے گی فرعون اور فرعونی برے نام سے ہی یاد کیے جاتے رہے، یہ دنیا کی لعنت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ملے گا، یہ آخرت کی لعنت ہے۔ بئس الرفد المرفود، رفد کہتے ہیں عطیے کو، انعام کو، بدلے کو۔ دنیا کے اندر بھی ان کی نافرمانی کا بدلہ ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت کے دن بھی جو عذاب ملے گا تو ان کی نافرمانی کا بدلہ ذلت و رسوائی ہے۔ اب یہاں پر حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو 7واں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس کا بس اشارہ کیا اللہ نے، اور اللہ رب العزت یہ جو سیکنڈ لاسٹ رکوع اور کل لاسٹ رکوع ہم پڑھیں گے، ان دونوں کے اندر پھر اللہ رب العزت نے جب صورت ختم ہو رہی ہے تو اب انذار کیا ہے کہ اب آخرت ہوگی، تو ان قصوں سے تم نے سمجھا کیا؟ یہ اسٹوری نہیں تھی جو نوح علیہ السلام کی اللہ نے سنا دی، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے سنا دی۔ ان اسٹوریوں سے مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟
ان اسٹوریز سے سبق کیا سیکھنا ہے؟ اللہ بیان کرا ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، اے میرے پیارے محبوب، یہ ان بستیوں کا یہ خبریں ہیں جن کے قصے کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا، عاد کا، قوم ثمود کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، مدین کا، ان تمام بستیوں کے قصے اللہ نے بیان کیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ذالک من انباء القری، قری کا معنی بستی، ولیج، کہیں شہر، انبا معنی نبا سے نکلا ہے، انبا کا معنی خبریں، یہ وہ خبریں ہیں۔ اور یہ خبریں کون سی ہیں؟ انبا کا لفظ ہے، انبا کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر، یعنی اے حبیب آپ نے کسی سے نہیں سنی یہ بات، نہ آپ نے کسی کے پاس پڑھا ہے، نہ کسی مدرسے یا مکتب میں جا کر آپ کوئی ہسٹری کی تعلیم لے کر آئیں جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلا ہو۔ یہ عین غیب کی خبر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو بتایا ہے کہ جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک، اور جناب ابراہیم سے لے کر جناب شعیب تک کس کس طریقے سے انبیاء اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور کیسے کیسے عذاب آئے۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ ان بستیوں کی غیب کی خبریں ہیں جن کے قصے اللہ آپ کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور پیارے، یہ جو بستیاں ہیں منہا قائم، کچھ تو ابھی ابھی قائم ہیں، وہ حصید، اور کچھ جڑ سے کٹ چکی ہیں۔ حصید کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، وہ فصل جو بالمکمل طور پر کاٹ دی گئی ہو تو ویرانی نظر آتی ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کچھ علاقے تو وہ جیسے مصر کا علاقہ تھا جہاں فرعون کی قوم آباد تھی، وہاں پر آپ جائیں گے مصر کے اندر تو ان علاقوں میں اب بھی لوگ رہ رہے ہیں۔ تو منہا قائم، وہاں پر اب کچھ اور نئی وادیاں ہو گئیں، اور کچھ بستیاں جن پر اللہ کا عذاب آیا وہ آج تک بھی ویران ہیں، آباد نہیں ہیں، جیسے قوم عاد کی بستی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں اللہ کا عذاب آیا وہ واپس آباد ہی نہیں ہو سکی۔ اب تو سیٹلائٹ سے قوم ہود جو تھی، یعنی عاد جو تھی، اس کو دیکھ لیا گیا ہے، شداد کی جنت کے بھی آثار جو نظر آ گئے سیٹلائٹ سے، اور وہ جہاں عذاب آیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم پر یا عاد پر، وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب وہ زمین کی اوپری سطح پر نہیں ہے، کیونکہ بستی پوری الٹ دی تھی، جس طرح لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ اس کے اوپر والے حصے کو اللہ نے نیچے کر دیا تھا۔ تو سیٹلائٹ سے زمین کی تہ میں دیکھا گیا کہ ان بستیوں کے آثار ملتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جب کھدائی ہوئی موئنجو دوڑو کی پاکستان میں، تو جب اس کو کھودا گیا تو نظر آتا ہے کہ کوئی بستی تھی جس کو الٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر! تو زمین بوس بھی بستیوں کے آثار ہوتے ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اگر کوئی ان بستیوں کو دیکھے تو اس کے ذہن میں آئے کہ یہ تو بڑا ظلم ہوا، تو اللہ فوراً اس کے جواب دے کر کہہ رہا ہے وما ظلمناہم، ہم نے ان پر یہ ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہماری ذات میں صفات میں شریک ٹھہرا کر اور ہمارے رسولوں کو جھٹلا کر۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اور جب تیرے رب کا حکم آ گیا یعنی عذاب آ گیا، تو وہ لوگ جن پر عذاب آیا، وہ جن بتوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، ان کے الہ، ان کے معبود، اللہ کے عذاب کے آنے کے وقت کسی بھی لحاظ سے کام نہیں آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ جو بت ہیں یہ بت فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا وما زادوہم، اور کچھ زیادہ نہیں کیا ان کے معاملات میں ان بتوں نے سوائے نقصان کے، ذرہ برابر بھی بت کو پوچھ کر فائدہ نہیں ملا سوائے نقصان کے۔ اللہ کہہ رہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور جب تم ان بستیوں کو دیکھو گے، ان عذاب کے قصوں کو پڑھو گے، یہ پیچھے جو اللہ نے 6 قصے بیان کر دیے، اور اللہ نے ان قوموں کے شان کو بیان کیا کہ پہلے اللہ نے ان کو کتنی فضیلت دی، کیا شان و دولت و مال و دولت عطا فرمایا، اور پھر کیا ان کا انجام ہوا۔ جب تم یہ واقعات پڑھو گے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، سمجھ لو اللہ اسی طریقے سے بستیوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے انہیں سختی سے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ ظلم کرنے لگتی ہیں۔ اور یاد رکھو إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت دردناک ہے اور بہت سخت ہے، بہت شدید پکڑ ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ ظالم کو پکڑتا ہے پھر اس کو ڈھیل نہیں دیتا۔ یہاں یہ آیت صرف ان بستیوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہر ظالم کے لیے ہے جس دنیا میں ظلم کرتا ہے۔ اگر وہ ظلم کر رہا ہے، اسی وجہ سے مولا علی کا ایک فرمان ملتا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ کفر کا نظام بعض اوقات چل جاتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ تو جو لوگ کفر میں پڑے ہوں، اس کے بعد سب سے بڑا تو ظلم جو ہے وہ شرکی ہے، اور اس شرک کے ساتھ ساتھ پھر دنیا کے اندر بھی وہ بدکاریاں اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنا اور لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دیتے ہیں۔ تو فرمائیے اس قوم کے لیے بھی آیت ہے، یا ان لوگوں کے لیے بھی آیت ہے جو دنیا میں ظالم ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی، اس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتا ہے تو ڈھیل نہیں دیتا ہے، حضور نے یہ بات فرمانے کے بعد اسی آیت کو پڑھا۔ آخری بات ان فی ذالک، اب یہ رکوع مکمل ہوگا، ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ یہ جو قصے اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ جسٹ اسٹوری بیان کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ان فی ذالک لآیہ، ان تمام قصوں میں بندے کے لیے نشانی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے ایک رہنمائی ہے، لیکن کس بندے کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو خوف رکھے آخرت کے عذاب کا، جس کو ڈر ہوگا آخرت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، وہ ان عذابات کو اور ان قوموں کے حالات کو پڑھ کے سدھر جائے گا۔ اس کے لیے ان اسٹوریز میں، ان قصوں کے اندر بڑی نشانی ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور کس دن کے عذاب سے ڈرے؟ جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور جس دن تمام لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ جمع کرنے میں اور حاضر کرنے میں کیا فرق ہے؟ دونوں بات تو ایک ہی ہے، ذرا سا فرق سمجھ لیجئے۔ ایک ہے عدالت کے اندر 100 مجرموں کا ایک ساتھ جمع ہونا، یہ ہے جمع ہو گئے سب، اور ایک ہے 1 بائی 1 کٹیرے میں آ کر اپنے مقدمے کا جواب دینا، یہ ہے حاضری۔ تو محشر کے دن جمع بھی سب ہوں گے اور اپنے اعمال کے کٹیرے کے اندر آ کر جواب دے بھی ہوں، یہ حاضر ہے۔ تو اس لیے دونوں باتیں فرمائی، ذالک یوم مجموع لہ الناس، جمع بھی کیا جائے گا، ومشہود، اور حاضری بھی ہوگی ان کی ایک ایک 1 بائی 1 اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا کیا؟ 4 سوال کیے جائیں گے، عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ ایک حدیث آتی ہے 4 سوال کیے جائیں گے، اس وقت تک بندہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین سے پاؤں نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ کہتا وما نؤخرہ الا لاجل معدود۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ آخرت کا دن، جس دن سب جمع ہوں گے، کب آئے گا؟ تو اللہ کہتا ہم نے اسے مؤخر کیا ہوا ہے، ڈیلے کیا ہوا ہے، لاجل معدود، ایک گنی چنی مدت تک۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا آخر میں جا کے موڈ بن گیا قیامت لے آؤ، بلکہ اللہ نے جب دنیا بنائی ہے تو قیامت کا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جس کا علم اللہ کو پتہ ہے۔ ایک ڈیسائیڈڈ وقت ہے، جب وہ ڈیسائیڈڈ وقت ہے، گنا چنا دن ہے، اتنے دن دنیا کے ہوں گے، دنیا ختم۔ یعنی دن بدن وہ گنتی، وہ کاؤنٹنگ چل رہی ہے، کب ختم ہوگی اللہ کے پاس پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم اچانک سے کچھ ہوگا، دکھنے میں تو اچانک ہی ہوگا، اچانک قیامت آئے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اچانک سے قیامت آئے گی، لیکن اللہ کے پاس وہ کاؤنٹنگ معدود ہے۔ معدود مانے جس کو گنا جائے، کہ آپ کی جیب میں $100 ہیں اور آپ کے گنے ہوئے تو آپ کہیں گے معدود ہیں، عدد میں نے گنا ہوا ہے اس کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ڈیلے کیا ہے، قیامت کو مؤخر کیا ہے، لیکن لاجل معدود، بڑی گنی چنی گنتی کے مطابق اس کو بڑھایا ہے۔ پھر فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور وہ جو قیامت کا دن ہوگا، لا تکلم نفس، کوئی بات نہیں کر سکے گا اس دن، الا باذنہ، سوائے ہماری اجازت کے۔ کل قیامت کے دن یہ جتنے لوگ آرگیومنٹس اور آرگیو پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، قیامت کے دن پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا، آواز بھی نہیں نکلے گی کسی کی،
سوائے میرا رب جس کو بولنے کی اجازت عطا فرمائے۔ اب یہ آیت میں نے آج صبح تفہیم القرآن میں مودودی صاحب کی تفسیر میں بھی اس آیت کو پڑھا، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس طرح کی جب بھی آیتیں آتی ہیں کہ مودودی صاحب تفسیر میں بہت سی باتیں ایسی لکھتے ہیں جو بڑی ریسرچ بیس ہوتی ہیں، بہت تحقیق آموز ہوتی ہیں، بڑی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب اس طرح کی آیتیں آتی ہیں تو وہ اپنے مسلک کے ساتھ باعث ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو مجھے دلی طور پر کافی تنگی محسوس ہوئی ان کی تفسیر پڑھتے ہوئے۔ انہوں نے وہ جملے استعمال کیے، اگر کسی کو میری بات کو دیکھنا بھی ہو تو مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کے اندر آیت نمبر 105 کو دیکھ لے سورہ ہود کی۔ وہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی بزرگوں کو وسیلے پیش کرتے ہیں اور جن کو یہ آسرا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ بزرگ ان کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اور وسیلہ پیش کریں گے ان کے اللہ کی بارگاہ میں، دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ کہہ رہا کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا۔ اب ان کو کوئی سمجھائے کہ بھئی یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ باذنی، اللہ جسے اجازت دے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ باذنی، اگر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تو اللہ کہے گا قیامت کے دن کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایکسیپشنل بات کر کے کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو ہم اجازت دیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ فرعون کو اجازت دے گا؟ کہ اللہ نمرود کو اجازت دے گا؟ اللہ اجازت دے گا محبوبوں کو۔ اور پھر قیامت کے دن کے متعلق تو حضور کی حدیثیں پیش کر رہی ہیں کہ حافظ قرآن جو ہے اگر وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوا تو اپنے 10 گھر والوں کو، ایسے گھر والوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کے برے اعمال کے باعث ان کو جنت کا پروانہ دلوائے گا۔ تو کیا یہ حافظ قرآن کی سفارش کام نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا علماء جو ہوں گے نیک اور صلحاء، ان کو جو وضو کروانے والے ہوں گے کل قیامت کے دن علماء کی سفارش سے بخشے جائیں گے، انبیاء علیہم السلام شفاعت فرمائیں گے، سب سے بڑھ کر میرے آقا شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں بتوں کو پوجا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ وہ بت ان کی سفارش کر دیں گے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اب اس آیت کا کیا مفہوم ہے اس کو آپ جو ہے وہ ایک مسلک پر ٹون کرتے ہوئے اس کا پورا بزرگ اور آستانے اور خانقاہ وہ ساری باتیں اس میں لکھ دیں۔ ایک عام آدمی جو ہوگا وہ تفسیر جب پڑھے گا، اب ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ آیت کا کانٹیکس کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ وہ تو قرآن پڑھ کے سمجھے گا کہ شاید یہ جتنے بھی اولیاء ہیں ان کا معاملہ بھی اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ایسا ہی ہوگا جس طرح فرعون و نمرود کا معاملہ ہوگا، نہ انہیں بولنے دے گا اللہ، نہ ان کو بولنے دے گا۔ پھر محبوبوں میں اور دشمنوں میں فرق کیا رہا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا فمنہم شقی و سعید، قیامت میں 2 طبقے ہوں گے۔ فرمایا ایک ہوں گے بدبخت، شقی اس کو کہتے ہیں، شقی بدبخت بد نصیب، اور فرمایا اللہ قیامت کے دن جب ان سب لوگوں کو جمع کرے گا ان میں سے بدبخت بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے۔ سعید کس کو کہتے ہیں؟ نام بھی ہوتا ہے نا سعید بھائی، سعید، سعید کا معنی خوش نصیب، خوش بخت، مسرت، خوش بھی ہوں گے لوگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، لیکن وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے اللہ کہتا فَفِي النَّارِ، یقیناً وہ جہنم میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور دوزخ سے ان کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ زفیر کہتے ہیں جب گدھا مطلب ہانکنا شروع کرتا ہے، اس شہیق کا معنی جب وہ چلاتا ہے بری طریقے سے۔ یہ گدھوں کی طرح جب ان کو مار پڑے گی جہنم کے اندر، یہ وہاں پر آوازیں بلند کریں گے اور اتنی تیز کہ دھاڑیں گے، چلائیں گے اس میں۔ اللہ کہتا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ یہ توجہ سنیے گا، اس پر تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل نقطہ بیان کرنا ہے اور پھر رکوع مکمل کرنا ہے۔ فرمایا جو بدبخت لوگ ہوں گے خالدین فیہا، یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء امر ربک، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں جب تک یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو دیگر جگہ پڑھا ہے کہ کافر تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تو یہاں تو لمٹ اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تو زمین اور آسمان جب تک رہیں گے تو جب تک وہ جہنم میں رہے گا، تو زمین و آسمان تو قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔
تو ان سے کہا جاتا ہے، اس کے جواب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عرب کے لوگ محاورتاً جملہ استعمال کرتے تھے کہ بھائی جب تک سورج و چاند ہے، جب تک تو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس سے مراد کسی چیز کا ہمیشہ ہونا وہ محاورتاً بیان کرتے تھے. تو اللہ نے کیونکہ اسی عربی کے اندر قرآن نازل کیا ہے تو ان کے محاورے کو اسی طرح استعمال فرمایا. دوسرا جواب یہ دیا گیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو زمین آسمان دنیا والے یہ تو اللہ قیامت کے دن ختم کر دے گا، لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تو جنت کی بھی ایک زمین ہوگی جس کا قرآن میں اشارہ کیا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور وہ زمین کی جنت کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو پتہ لگا جنت کی بھی کوئی زمین ہوگی. پھر ایک اور آیت بیان کرتی ہے قیامت کے دن، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور ہم اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے، آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیں گے. اس سے پتہ لگا کہ کوئی خلا کے اندر جنت میں جنتی نہیں ہوں گے، جنت کی بھی ایک الگ سے ایک زمین ہوگی اور جنت کا ایک الگ سے آسمان ہوگا جس کو آسمان شیڈو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا گیا اس سے مراد یہ کہ جب تک وہ جنت کے زمین و آسمان رہیں گے، جب تک جو ہے وہ اللہ فرما رہا ہے یہ جہنم کے اندر رہیں گے. اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے الا ما شاء ربک، آگے یہ بھی بیان کیا گیا الا ما شاء ربک، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اب اللہ اس کی اصل آیتوں کی مراد جانتا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کیا اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا کیونکہ فرما رہا جو چاہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اپنا اختیار اور اتھارٹی کو بیان کر رہا ہے. اتھارٹی یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پر کوئی چیز بندہ لازم کر رہا ہے کہ اللہ تجھے جنت میں جنتیوں کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے، جو جہنمی ہے ان کو جہنم میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، یہ تیرے پر ہم لازم کر رہے ہیں. اللہ پر کوئی لازم نہیں کر رہا. اللہ اگر کسی کو جہنم میں بھیج رہا ہے ٹوٹل 100% اپنے اختیار سے بھیج رہا ہے، جنت میں جس کو بھیج رہا ہے وہ ٹوٹل اپنے اختیار سے بھیج رہا ہے. الا ما شاء ربک کے اندر اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا الا ما شاء ربک کہ جو رب چاہے. تو رب کیا چاہے گا وہ دوسری جگہ اللہ نے بیان کر دیا کہ میں کیا چاہوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن کی آیت بیان کرتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ کافر اور مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے، باقی اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. تیسری بات الا ما شاء ربک کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہے گا، ان ربک فعال لما یرید. آگے ایک اور پہلو کو بیان کیا گیا کہ یہاں اس آیت کے اندر کافر مراد نہیں ہے، کافر تو جہنم میں رہیں گے، یہاں تو بدبخت کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا جو گناہگار ہے جس نے زندگی بھر گناہ کیے وہ بھی تو بدبخت ہے نا، وہ بھی تو ابتدائی طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا جس کے دل میں، اب وہ اربوں سال بعد ہو، کروڑوں سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو، اس کی تعداد اللہ جانتا ہے. جب یہ سب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، دونوں اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی کچھ ایمان ہے، اگرچہ زندگی بھر وہ الٹے سیدھے کام کرتا رہا، اس کو جہنم سے نکالو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو ایک جلے ہوئے کوئلے کے مانند ہوگا، اتنے عرصے سے جہنم کے عذاب میں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ایک نہر میں غسل دلوائے گا، اور جنت کی نہر میں جب اسے غسل دیا جائے گا تو وہ دوبارہ سے نشو نما اسی طریقے سے اسی جسم کے ساتھ وہ باہر نکلے گا اس جنت کی نہر سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے. تو یہ جو الا ما شاء ربک ہے، الا ما شاء ربک کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بڑے عرصے تک وہ جہنم میں رہیں گے اپنے اعمال کے باعث، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک الگ تفسیر بیان کرتے ہیں، جو آخری اس پہ میں نقطہ بیان کر رہا ہوں. ابن عربی صوفیوں کے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ
کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمیوں کو ایک وقت تک عذاب دیا جائے گا، ایک بڑے لمبے عرصے تک ان کو عذاب دیا جائے گا، اور پھر جہنم کو اور جہنمیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ کیا ضرورت کیا ان بیکار لوگوں کی؟ ان کو ان کے اعمال کی سزا دی اور اس کے بعد جہنم ختم کر دی جائے گی، جنت باقی رہے گی۔ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک فلسفہ ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک فلسفیانہ اس میں گفتگو کی ہے، لیکن میجورٹی یہ کہتی ہے جنت بھی قائم رہے گی، جہنم بھی قائم رہے گی، اور جہنم کے اندر کافر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس کی طرف قرآن کی دوسری آیتیں اشارہ کر رہی ہیں، جسے اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، فاولئک لعنۃ اللہ، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور لوگوں کی لعنت ہے، اور خالدین فیہا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے عذاب کو نہ کم کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ تمام معنی کو اس آیت کے تحت بیان کیا گیا، باقی اللہ اس کی اصل مراد کو جاننے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان ربک فعال لما یرید، اور بے شک آپ کا رب وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ فعال کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر کام کر سکے۔ یرید کسے کہتے ہیں؟ جو چاہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر لے، چاہتے تو بہت کچھ ہے لوگ، کوئی کیا کیا نہیں چاہتا، لیکن ہر چاہت پوری ہو جائے یہ انسان کے بس میں نہیں۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جو چاہے کر لے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے، طاقت ہے۔ پھر فرمایا سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، یہ تو بات ہوئی کہ ان کی جو شقاوت والے ہیں، بدبخت ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو خوشبخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہی جملے جو جہنمیوں کے لیے آیت میں بیان ہوئے تھے وہی چیز جنتیوں کے لیے استعمال اس طرح کی جا رہی ہے کہ وہ جو سعادت مند لوگ ہیں وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جب تک زمین و آسمان جنت کے قائم و دائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ لیکن وہاں کیا تھا؟ ان ربک فعال لما یرید تھا، کہ تمہارا رب جو چاہے کرے، لیکن یہاں لفظ کیا ہے؟ چھوٹے سے لفظ کی چینجنگ کے ساتھ معنی کے اندر بہت گہرائی آ جاتی ہے۔ عطاء غیر مجزوز، اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے اور محشر کے دن جو خوش نصیب ہوں گے، عطاء، ان کی عطا جو ہوگی، جو اللہ ان کو عطا کر رہا ہوگا، انعام دے رہا ہوگا، غیر مجزوز، غیر مجزوز کا معنی نہ ختم ہونے والی، نہ منقطع ہونے والی۔ کہ کوئی جہنمیوں کے بارے میں سمجھے کہ جہنم ختم ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا، لیکن جو جنتی ہیں ان کی نعمتیں اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا، نہ وہاں پر کبھی کوئی نعمت کی کمی ہوگی، نہ کھانے پینے کی کمی ہوگی، نہ آسائش کی کمی ہوگی، نہ آرام کی کمی ہوگی۔ ان کو ایسی عطائیں اللہ دے گا کہ جو عطائیں جو ہیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے سننے والے تجھے شک میں نہ ڈالے، کیا چیز؟ جس کو یہ پوج رہے ہیں۔ اتنے سارے لوگ جب بتوں کو پوجیں تو تجھے شک میں نہ ڈالیں کہ اللہ ایک ہے، کہ یہ لوگ بھی خدا کے پارٹنرز ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں بغیر کسی دلیل اور حجت کے پوج رہے ہیں، یہ صرف اسی چیز کی پیروی کر رہے ہیں جو ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے ہوئے آئے تھے۔ بت کو پوجنے کی ان کے پاس نہ دلیل ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی حجت ہے، صرف یہ فالو کیا کر رہے ہیں؟ باپ دادا نے پوجا تو ہم بھی پوجیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان نافرمانوں کو، یہ شرک کرنے والوں کو، ان کے حصے کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ ایک ایک جو برائی یہ کر رہے ہیں، ایک ایک برائی پر پکڑیں گے ان کو۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، پورا پورا بدلہ دیں گے ان کی بدعمالیوں کا، غیر منقوص، اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کے اوپر بدلہ دینے میں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں جن کی اس آیت کے اندر بدبختی کو بیان کیا، اللہ رب العزت ان میں ہونے سے ہمیں بچائے۔ جن کے لیے بیان کیا گیا کہ عطاء غیر مجزوز، اللہ ایسی عطا فرمائے گا جو غیر منقطع ہے، اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم ایک دعا کرتے ہیں دعائے نصف شعبان میں، اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں اللہم ان کنت
کتبتنی شقیا او محروما او مطرودا فامحو، اے اللہ اگر ہم تیرے یہاں پر شقی لکھے ہوئے ہیں یعنی بدبخت لکھے ہوئے ہیں، بد نصیب لکھے ہوئے ہیں ہماری اگر مقدر میں، محرومن تیری نعمت سے تیری رضا سے محروم لکھے ہوئے ہیں، او مطرودن یا تیری بارگاہ سے دھتکارے ہوئے لکھے ہیں، فمحو یا اللہ، اللہ مٹا دے۔ اور ہمیں کیا لکھ دے اپنی بارگاہ کے اندر؟ سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات، اور اے اللہ ہمیں ہمارے مقدر میں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے معاملات میں اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کا پوری زندگی ایمان پر گزرتی ہے اور مرنے کے وقت وہ بدبخت ہو جاتے ہیں اور بے ایمان ہو کر مرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں گنہگار ہوتے ہیں، اللہ آخری سالوں میں ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے کیا لکھا ہوا۔ تو اللہ سے دعا مانگیے کہ خدا نہ خواستہ وہ جو ہم دعائے نصف شعبان میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم شقی و مردود و تیری بارگاہ سے محروم لکھے ہوئے ہیں تو اللہ مٹا دے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمارے مقدر میں ہمیں تو کیا لکھ دے؟ سعیدن خوش نصیب لکھ دے، خوش بخت لکھ دے، مرزوقن جنہیں وافر مقدار میں رزق دیا گیا ہو، تیری نعمتیں دی گئی ہوں، مرزوقن وہ لکھ دے، موفقا للخیرات اور جنہیں بھلائی کی تیری جانب سے توفیق ملے ان لوگوں میں شامل ہونا ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے زمرہ صالحین میں ہمیں شامل فرما، اور ہمارے نصیب میں وہ تمام باتوں کو لکھ دے جو دعائے نصف شعبان میں نیکوکاروں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول